ہوگی کل ٹھیک 8 بجے آپ کا بیٹا آپ کا بھائی رونق افروز ممبر ہوگا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں, تارا کس جگہ پہ آتا ہے؟ تارا آسمان پہ ہوتا ہے. اب جناب سیدہ کون ہے؟ کیا ہے جناب سیدہ؟ تارا جو جناب سیدہ کی چوکھٹ پہ بھائی جان آیا تو پھر ہوا کیا؟ عقیدے کی دنیا کا سلطان جناب حیدر رضوی صاحب نے اپنے سونے کی قلم اٹھائی اور انہوں نے لکھا, محمود کوٹوالے سر اٹھانا, انہوں نے لکھا درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو, نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسمان تو نہیں. جنہیں بول سکتے ہو آخری علالی تگا تجھے نعرہ حیدری. درے بطول تک آیا ہے تارا. دوسرے مصرے پہ عزت حسین کی قسم دوسرا مصرہ تو میں نے موالیان حیدر قرار میں پڑھا اور انہوں نے بھرپور داد دے دی. چوتھے مصرے پہ اتنا یقین ہے کہ کسی مولا کے نوکر کی قبر پہ بھی جا کے پڑھوں تو قبر کی مٹی سے داد آ جائے. بھائی جان ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو. بزرگوں سے دعائیں اور نوجوان بھائیوں سے داد وصول کر کے آپ کا بیٹا آپ کو بھائی جانے لگے. میں کہہ رہا ہوں درے بطول تک آیا ہے تارا تو سوچو, نبی کی بیٹی کی چوکھٹ ہی آسمان تو نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا کھا گئے باغ فدق مسلمانوں اپنی بات کا کمیل حیدر رضوی خود ذمہ دار. میں کہہ رہا ہوں وہ جس کا کھا گئے باغ فدق مسلمانوں, کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. کیا بات ہے یار, کیا بات, صدقے صدقے. وہ جس کا کھا گئے باغ فدق مسلمانوں, کہیں وہ بی بی تمہارے نبی کی ماں تو نہیں. کہیں وہ بی بی. ایک میں نے بھائی جان آج کی اس رات کے حوالے سے نظم نکالی ہوئی تھی, لیکن بھیا کی مجبوری, تمام ذاکرین کی ایک مجبوری ہوتی ہے, ہر بندے نے آگے پڑھنا ہوتا ہے. 4 مصرے مزید سنے, مصائب کے 2 جملے اور یہ آ گیا. خضر بھائی عزت حسین کی قسم داد کے لالچ میں نہیں پڑھا, یہ جھولی پھیلا کے دعائیں آج محمود کوٹ دے دے, ان کے نوکر کے پڑھنے کا مقصد ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. جو بندے اردو سن سکتے ہیں, اردو کو سمجھ سکتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. اگر وہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. رسول خدا کو اگر اٹھنا پڑتے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. قبلہ امامی صاحب اس بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. جس بادشاہ کی خاطر لا الہ کو اٹھنا پڑے اس کے لیے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کون ہے جناب سیدہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے رسول کا پیکر وہ عکس وحدت ہے. اگر وہ اٹھے تو لازم ہے لا الہ اٹھے. اور نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ, مگر بطول جب آئی تو خود مصطفیٰ اٹھے. نبی نہ اٹھے کبھی آیتوں کے آنے پہ, مگر بطول جب آئیں. بھائی جان مسکرا دیجئے گا تو خود مصطفیٰ اٹھے. خود مصطفیٰ بھائی خضر خود مصطفیٰ اٹھے. عرض کی ہے جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے. ایک دہلیز ہوتی ہے, یہ بارگاہ کی دہلیز ہے, اس میں حرامی بالکل آ ہی نہیں سکتا. شیعہ سنی بھائیوں کی موجودگی میں ان کا نوکر ان کے عقیدے کی وکالت کر کے بھائی جان آپ سے دعائیں سمیٹ کے سفر کرنے لگے. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ بھائی جان دہلیز کو حرامی پار نہیں کر سکتا, میرے محمد بادشاہ جس دہلیز پہ رکے اس کے لیے ہم خاکی انسانوں کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس دہلیز پہ جائیں. سننا, میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے. جو بندے پہنچ گئے میری بات کے, جو بندے عقیدے کے خریدار ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ آخری 4 مصرے یہیں پہ سلام کرنے لگا بھائی جان, میں کہہ رہا ہوں جہاں پہ ذات محمد کو رکنا پڑ جائے وہاں پہ عام بشر کے لیے تو سجدہ ہے.
یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے، نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے، میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے۔ نبی یہ سوچ کے اٹھتے تھے فاطمہ کے لیے، میں جس کا بھیجا ہوا ہوں یہ اس کا پردہ ہے۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جاتا ہے۔ علی کی عزت دار بیٹی تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑا جائے۔ ایک ہائے کرنا، ایک دفعہ ماتم کرنا آپ کے بیٹے کے یہاں پہ پڑھنے کا مقصد ہو گیا۔ مجھے شعر یاد آ گئے جناب حسنین اکبر صاحب، مجھے عزت حسین کی قسم یہاں پہ اس شعر پہ مجھ کمیل حیدر رضوی کی اوقات نہیں، ہزاروں کمیل حیدر رضوی ہوتے، اور جناب سیدہ کے غم کی، جناب سیدہ کی مصیبت پہ، جناب سیدہ کی مصیبت کے ایک شعر پہ میں اپنی ہزاروں زندگیاں قربان کر دیتا۔ شعر بڑھے جناب حسنین اکبر صاحب نے لکھا، محسوس کیجئے گا محمود کوٹ والوں، انہوں نے لکھا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی، ایک ہائے آیا آخری بندے کے حوالے سے یہیں پہ سلام کرنے لگا، انہوں نے لکھا بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمایا۔ بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، اس سے بڑے مصائب نہیں ہوتے۔ حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ 6 روایات ہیں بھائی جان، 6 روایات نہیں پڑھتا جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے۔ میں عزت حسین کی قسم ایک روایت پڑھوں گا، آپ کے سامنے سلام کر جاؤں گا۔ مجھے عزت حسین کی قسم شیعہ سنی کتابوں نے لکھا، جملہ محسوس کرنے والا ہے، ذاکر کے پاس لفظ ہوتے ہیں، ذاکر کے پاس پتھر نہیں ہوتے۔ میں اپنے پرسے کے لیے پڑھ رہا ہوں، عزت حسین کی قسم شیعہ سنی کتابوں نے لکھا، حضرت محمد کے دنیا سے جانے کے بعد، حضرت میرا اللہ یہاں پہ مجھے موت آ جائے میں یہ لفظ نہ پڑھوں، حضرت محمد کے دنیا کے جانے سے بعد خضر بھائی 40 دن بعد جناب سیدہ کو مار کے قتل کر دیا گیا۔ خضر بھائی شاید میں کو سمجھا نہیں سکتا، 40ویں دن رسول خدا کی بیٹی کو ہائے قتل کر دیا گیا۔ یہ 40واں دن خضر بھائی کون سا تھا؟ جس دن باپ کا چہلم تھا اسی دن بیٹی کا جنازہ تھا۔ خضر بھائی جس دن باپ کا چہلم تھا اسی دن بیٹی کا جنازہ۔ ایک روایت پڑھتا ہوں، کتاب کا نام ہے بطول کے، یہ کتاب کا نام اگر کوئی صاحب عقیدہ بندہ سنے نا تو کتاب کا نام سن کے مر جائے۔ اس میں ذاکر کا کوئی کمال نہیں ہوتا، مومنین کا کمال ہوتا ہے۔ مومنین کے دل میں کربلا ایسے بسی ہوئی ہے۔ بھائی خضر کتاب کا نام ہے بطول کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم، جو کائنات کے مالک کی بیٹی ہے اس کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم۔ کتاب کا نام ہے بھائی جان بطول کے دروازے پہ لوگوں کا ہجوم۔ ورقہ ابن عبداللہ، بالکل یہیں پہ چھوڑنے لگا روایت، اور یا مولا میرے بھائی جان کی زندگی دراز فرمائیں، سفر ہوتے ہیں ذاکرین کے، یہ دعا کر رہا ہوں میرا مالک اللہ آج ہمارے ایک علامہ صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کے مالک درجات بلند فرمائیں۔ ایک آنسو کا طلبگار یہیں پہ سلام کرنے لگا ہوں۔ ورقہ ابن عبداللہ علی علیہ السلام کا مدینہ میں ہمسایہ ہے، توجہ میری طرف ہوگی تو میں پڑھ سکوں گا۔ ورقہ ابن عبداللہ علی علیہ السلام کا مدینہ میں ہمسایہ ہے۔ ورقہ روایت کرتا ہے کہ بطول کے جانے کے بعد، ورقہ روایت کرتا ہے میں یہاں پہ مر جاؤں میرا مالک، ورقہ روایت کرتا ہے بطول کے دنیا سے جانے کے بعد علی علیہ السلام اتنی زور سے رویا کرتے تھے کہ مدینے کی دیواریں لرزا کرتی تھیں۔ اوے علی جیسا بہادر رو رہا ہے، عزت حسین کی قسم ایک ہائے کے لالچ میں کھڑا ہوں، یہیں پہ سلام کرنے لگا۔ علی جیسا بہادر بادشاہ بطول کو جانے کے بعد اتنی شدت سے رویا کرتا تھا۔ ورقہ
پورا مشہد چھوڑنے لگا ہوں. یہیں پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. علی جیسا بادشاہ بطول کے جانے کے بعد رویا کرتا تھا. ورقہ کہتے ایک رات ایسی آئی مدینے میں قیامت کی. ورقہ کہتے میں علی کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا. ورقہ کہتے علی علیہ السلام کے گھر سے کیا اچانک مجھے علی کے رونے کی آواز سنائی دی. جس کو ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے. ورقہ کہتے عزت حسین کی قسم. ورقہ کہتے میں علی کے گھر کے آگے سے گزر رہا تھا. ورقہ کہتے یا اچانک علی کے گھر سے رونے کی آواز آئی. ورقہ کہتے میں علی کے گھر سے گزرنے والا تھا. علی کے رونے کی شدت اتنی تھی. ورقہ کہتے مجھ سے علی کے گھر کے آگے سے گزرا نہیں گیا. ورقہ کہتے میں علی کے گھر کے آگے رک گیا. میں نے علی علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دی. ورقہ کہتے اندر سے علی جس حالت میں باہر آئے. ورقہ کہتے یا اللہ مجھے موت آ جاتی. ورقہ روایت کرتا ہے ورقہ کہتے علی جس حالت سے اپنے گھر کے اندر سے باہر آئے. بھجن پہلے علی علیہ السلام کی حالت ہوتی تھی امامہ سر پہ ہوتا تھا. اب امامہ کھل کے گلے میں آ گیا. علی علیہ السلام شدت سے رو رہے تھے. علی کی دائیں کی زلفیں بائیں آ گئی, دائیں کی زلفیں دائیں آ گئی. علی علیہ السلام رو رہے تھے. ورقہ علی کے قدموں پہ گرا. ورقہ کہتے یا علی ہر گھر مصیبت آتی ہے, آپ بطول کے جانے کے بعد روتے کیوں ہیں؟ علی علیہ السلام رو کے کہتے ہیں ورقہ بات مصیبت کی نہیں یا بات بطول کے جانے کی نہیں. ورقہ ایک غم میں نے ایسا دیکھا جب میں بطول کا جنازہ تیار کر رہا تھا. اور بطول کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان تھے. اور بطول کے پہلو پہ ٹھوکروں کے نشان تھے. اور بطول کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اس لیے تو بطول کہتی تھی یا علی اور مجھے اندھیری رات میں دفن کرنا.